Arabic with Afak Education Channel. السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر سے آپ لوگ کا سواگت ہے ہمارے کلاس نمبر 2 میں۔ یہ کلاس ڈرائیوروں کے لیے ہے، تو اپنی ویڈیو ہم شروع کر رہے ہیں۔ بچوں کو دکان چھوڑ دو، اس کو عربی میں میڈم آپ سے کہے گی یا کفیل آپ کا کہے گا ودی اولاد بقالہ، ودی اولاد بقالہ۔ اولاد کا مطلب لڑکے یا بچے، بقالہ دکان، ودی اولاد بقالہ۔ اگر ایک لڑکا ہے تو اس کو ولد بولیں گے، ودی ولد بقالہ، ودی ولد بقالہ، لڑکے کو دکان چھوڑ دو۔ اگر زیادہ لڑکے ہیں تو ان کو بولے گی اولاد، ٹھیک۔ ودی کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دو یا پہنچا دو۔ ودی کے دو مطلب ہوتے ہیں، چھوڑنا یا پہنچانا۔ مثال کے طور پر بولے گی میڈم ہذا اغراض ودی بیت ہذا، یا جیران بولے گی، یا کوئی نام آپ کو سیدھے سے آپ کو نام بتائے گی، ودی اغراض بیت ہذا، وہ گھر کا نام بتائے گی، تو اس کا مطلب ہوگا ودی یعنی پہنچا دو، یعنی چھوڑ دو۔ ودی کا مطلب پہنچانا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں ودینی، ودینی کا مطلب ہوتا ہے مجھے چھوڑ دو، ودینی، ودینی، نی کا مطلب ہوتا ہے مجھے، نی مجھے۔ جو جہاں جہاں پر نی لگتا ہے تو نی کا مطلب مجھے ہوتا ہے، جیسے آتنی مجھے دونا، آتنی مجھے دونا، آتنی۔ اسمعنی، اسمعنی، اسمع کا مطلب سننا ہوتا ہے، نی مجھے، اسمعنی مجھے سنو نا، میری بات سنو نا، یا میری بات سنو، اسمعنی۔ ودینی بقالہ، مجھے دکان چھوڑ دو۔ تو یہ ودینی اکثر بولتے ہیں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں یا کوئی چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اکثر جو بڑے لوگ ہوتے ہیں تو اس کو شارٹ میں بولتے ہیں، اس کو شارٹ کر کے، یعنی جیسے ودن بیت بابا، مجھے ابا کے گھر چھوڑ دو۔ ودن مزرع، تو مزرعہ بولتے ہیں کھیت کو، مجھے کھیت میں چھوڑ دو۔ ودن بقالہ، تو یہ بڑے لوگ اس کو شارٹ، جیسے ودینی کا شارٹ ہوتا ہے ودن، تو کچھ لوگ اس طرح بھی بولیں گے 10 بجے میرا اپائنمنٹ ہے، ساعة 10، ساعة 10 عندي موعد، ساعة 10 عندي موعد، 10 بجے میرا اپائنمنٹ ہے۔ ساعة کا مطلب بجے ہوتا ہے، 10 10، ساعة بجے، 10 10، ساعة 10 عندي، عندي یعنی میرے پاس، عندي میرے پاس، موعد، موعد کا مطلب اپائنمنٹ۔ اب یہاں پر ہے فی بھی نہیں لگے گا، ساعة 10 عندي موعد ایسا بولو گے تو ہو اس میں آٹومیٹک لگ جائے گا، 10 بجے میرا اپائنمنٹ ہے، ساعة 10 عندي موعد۔ اب آپ سوچو گے کہاں، یا شاید پوچھو گے بھی، لیکن نئے ہوگے تو نہیں پوچھ سکتے ہو۔ جو لوگ پرانے وہ پوچھ بھی لیتے ہیں وین، کہاں، تو آگے ہو سکتا ہے بولے ہاسپٹل میں، تو ہاسپٹل کو عربی میں بولتے ہیں مستشفى، 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 مستشفى۔ الساعة 10 عندي موعد في المستشفى، في مستشفى، في مستشفى کا مطلب ہوگا ہاسپٹل میں، فی پہلے لگاؤ گے پھر مستشفى بولو گے تو اس کا مطلب ہو جائے گا اسپتال میں، ہاسپٹل میں، ٹھیک، فی مستشفى۔ الساعة 10 عندي موعد في مستشفى، 10 بجے میرا ہاسپٹل میں اپائنمنٹ ہے۔
تو آپ جواب دیں گے زین، اچھا. زین کا مطلب ہوتا ہے اچھا. یہ زین جو ہے تو یہ زینت سے نکلا ہے، زینت، یعنی ایک طرح اس کا مطلب خوب بھی ہوگا، بہت خوب، بہت اچھا. تو آپ کو زین بولنا ہے، زین، اچھا. تیار رہنا، اس کو عربی میں بولیں گے خلک، خلک تجہز. ویسے خلی جو ہوتا ہے تو اس کا مطلب چھوڑنا ہوتا ہے، لیکن جب لگے گا خلک، خلک، تو کا مطلب آپ ہو جاؤ گے. خلک مطلب یہاں پر ہوگا رہنا یا ٹھہرنا. خلک ہنا، خلک ہنا اس کا مطلب ہوگا یہاں رہو، یہاں ٹھہرو. یہ وہ مطلب وقتی طور پر ٹھہرنے کے لیے بولتے ہیں. خلک ہنا، یہاں رہو. تو یہاں پر ہوگا خلک تجہز، تیار رہنا. ویسے جاہز تیار کو بولتے ہیں، جاہز تیار، لیکن تجہز تا پہلے لگ رہا ہے تو وہ تم کو بول رہی ہے. ان تھا تو الف نون ہٹ جائے گا، الف نہ آ اور نہ ہٹ جائے گا، بچے گا کیا؟ تا. تو وہ تا صرف اس میں لگے گا شارٹ کٹ میں، تجہز، جہز. تو یہاں جو ڈبل ہا لگے گا نا تو یہ کرنے میں آتا ہے، جو اس وقت انسان کر رہا ہو. تو عربی میں یہ تشدید ہوتی ہے اوپر. تو جس چیز میں تشدید لگتی ہے تو وہ کام اس ٹائم میں ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں تشدید لگتی ہے، یعنی آپ تیار ہو رہے ہوگے. تو یہاں پر بولیں گے تجہز، تیار ہونا یا رہنا. اس کے بعد بولے گی یا اللہ. یا اللہ کا مطلب ہوتا ہے چلو. یا اللہ، یا اللہ کا مطلب ہوتا ہے چلو. یا اللہ نہیں، وہ الگ ہے. یہ صرف ہوتا ہے یا اللہ، یا اللہ یعنی چلو. یا ایسے بھی پوچھے گی تم تیار ہو؟ خلاص انت جاہز، خلاص انت جاہز. تو خلاص کا مطلب ہوگا ہو گیا، یعنی ہو. انت مطلب تم، جاہز یہاں جاہز لگے گا. جاہز ہوتا ہے جب کام ہو گیا ہو، جاہز تیار ہو گیا. تو پہلے تھا تجہز، وہ تیار ہونا ہوتا ہے. اب یہاں تیار ہو گیا ہے یا ہو گئے ہو تو اس کو بولو گے جاہز. خلاص انت جاہز، تم تیار ہو. ویسے اگر خلاص نہ لگاؤ تو بھی چلے گا، انت جاہز تم تیار ہو. تو یہ خلاص صرف جو باہری لوگ ہیں ان کے ساتھ لگاتے ہیں تاکہ ان کو سمجھ میں آ جائے اچھی طرح سے کہ تم تیار ہو. خلاص انت جاہز، تم تیار ہو. اگر آپ تیار ہیں تو بولو گے خلاص انا جاہز، خلاص انا جاہز. لیکن اگر تیار نہیں ہو، کوئی کام میں بزی ہو تو وہ کام بتا سکتے ہو. جیسے اگر آپ کھانا کھا رہے ہو تو بولو گے انا قاعد اکل، انا قاعد اکل، میں کھانا کھا رہا ہوں. انا قاعد اکل، میں کھانا کھا رہا ہوں. بس 5 دقیقہ، صرف 5 منٹ. بس 5 دقیقہ جائے، بس 5 منٹ میں آ رہا ہوں. بس 5 دقیقہ جائے، صرف 5 منٹ میں آ رہا ہوں. یا اگر لیٹرین میں ہیں تو وہاں تو خیر فون کوئی اٹھاتا ہی نہیں ہے، لیکن آپ کو 5 منٹ پہلے ہی تیار رہنا پڑے گا. اگر تیار ہو تو یہ اچھی بات ہے تاکہ سر دردی سے بچ جاؤ. گاڑی اسٹارٹ کرو. شغل سیارہ، گاڑی اسٹارٹ کرو، اس کو عربی میں بولتے ہیں شغل. شغل ایک ہوتا ہے، شغل نہیں بولنا ہے، بولنا ہے شغل. شغل سیارہ، یہ ایسا آپ کو میڈم بولے گی. میں نے گاڑی اسٹارٹ کر دی ہے. انا شغلت، انا شغلت. آگے تا لگاؤ گے شغل کے آگے تو وہ ہو جائے گا اسٹارٹ کر دیا یا اسٹارٹ کر دیا تھا. شغلت سیارہ، انا شغلت سیارہ، میں نے گاڑی اسٹارٹ کر دیا یا اسٹارٹ کر دیا تھا. جہاں آپ کو اس کا کام لگے کہ گاڑی میں نے اسٹارٹ کر دیا تھا تو وہاں پر بھی اس کو بول سکتے ہو شغلت. انا شغلت سیارہ، میں نے گاڑی اسٹارٹ کر دیا تھا. سیٹ
بیلٹ باندھو. آپ جب گاڑی میں آئیں گے تو یہ شاید یہ آپ کو آپ کی میڈم بولے اگر آپ بھول گئے ہوں. اگر نہیں بھولے ہوں تو آپ کس کو بولو گے؟ جو آپ کے بازو میں بیٹھے گا، جو ڈرائیور کے بازو والی سیٹ ہوتی ہے، اگر اس پہ کوئی بیٹھتا ہے، آدمی کو نہیں بولنا، لیکن اگر بچہ ہے، کوئی جو ناسمجھ لوگ ہوتے ہیں تو ان کو بولو، یا آدمی کو بھی بول سکتے ہو، سیٹ بیلٹ باندھو. اربط احزام، اربط احزام، سیٹ بیلٹ باندھو. اربط کا مطلب ہوگا باندھو، اربط باندھو. احزام، احزام کا مطلب ہوتا ہے سیٹ بیلٹ، یعنی صرف حزام، حزام کا مطلب بیلٹ ہوتا ہے. کوئی بھی بیلٹ ہو، آپ جو پینٹ میں لگاتے ہیں یا کوئی اور بھی کوئی بھی کسی چیز کی جو بیلٹ ہوتی ہے تو اس کو بولتے ہیں حزام. اربط احزام، آپ کو بولنا ہے احزام. تو جو اے پہلے لگاؤ گے نا تو یہ آرڈر میں شامل ہوتا ہے کہ آپ اس سے کہہ رہے ہو کہ تم اپنی سیٹ بیلٹ باندھو. حزام کا مطلب بیلٹ ہوتا ہے. احزام بولو گے، احزم یعنی سیٹ بیلٹ میں ہو جاؤ. تو اربط باندھو، احزام، اربط احزام. گاڑی چھاؤں میں پارک کرو. یہ آپ کو میڈم یا کفیل یا کوئی بھی بولے گا، گاڑی چھاؤں میں پارک کرو. چھاؤں تو جانتے ہی ہو نا، تو اس کو عربی میں بولیں گے وقف سیارہ فی ظلال. ظلال، دھیان رکھنا، نہ تو آپ اس کو ظلال بولو گے نہ تو دلال بولو گے. اس کے بیچ کا جو لفظ آتا ہے زا او دا کے، وہ ہوگا ظلال. نہ تو سیٹیں نکلے گی نہ تو زیادہ ڈا بولو گے. ظلال، وقف سیارہ فی ظلال، یہ آپ کو ایسا میڈم بولے گی. تو ظلال کا مطلب ہوتا ہے چھاؤں، ظلال چھاؤں. اور کچھ لوگ بولیں گے ظل، وقف سیارہ فی ظل. تو ظل اور ظلال ان دونوں کا مطلب سیم ہوتا ہے. تو ظل کا مطلب ایک پرچھائی ہوتی ہے، ظلال کا مطلب بہت سارا چھاؤں. تو ظل جو ہوتا ہے تو ظل انسان کی جو پرچھائی ہوتی ہے اس کو بھی ظل بولتے ہیں. ہادی ظلک، یہ آپ کی پرچھائی ہے، یا گاڑی کی پرچھائی، کسی بھی چیز کی پرچھائی ہو تو پرچھائی کو ظل بولتے ہیں. ٹھیک. اور ظلال، ظلال چھاؤں کو بولتے ہیں جو زیادہ چھاؤں ہو. اور ایک ہوتا ہے مظلہ. مظلہ بولتے ہیں چھتری، جو چھاتا ہوتا ہے نا بارش میں پکڑنے والا، اس کو بولتے ہیں مظلہ. اور دوسرا جو گاڑی کھڑی کرنے کے لیے جو بنے ہوتے ہیں نا، جو ٹین کے بنے ہوتے ہیں، اس کے اوپر دیکھو کپڑے کا وہ لگا ہوتا ہے، یا ٹین بنی ہوتی ہیں تو ان کو بھی مظلہ بول سکتے ہو. جو گاڑی کھڑی کرنے والے جو بنے ہوتے ہیں باہر، اور یا بارش کا چھاتا، ان دونوں کو مظلہ بولتے ہیں. تو آپ بول سکتے ہو انا وقفت سیارہ تحت مظلہ. انا وقفت سیارہ تحت مظلہ، میں نے گاڑی چھاؤں میں پارک کی تھی یا چھتری کے نیچے پارک کی تھی. انا وقفت، وقفت، وقف ہوتا ہے نا، لیکن تا لگاؤ گے تو ہو جائے گا تھا، کی تھی. انا وقفت، میں رکا تھا، یا میں نے روکا تھا، یا روکی تھی، یا کھڑی کی تھی. تین سب میں استعمال ہوگا وقفت. انا وقفت سیارہ، میں نے گاڑی روکی تھی. تحت، نیچے، تحت کا مطلب نیچے. مظلہ، مظلہ کا مطلب چھتری کے، وہ جو بنا ہوتا ہے ٹین کا، اس کے نیچے. انا وقفت سیارہ تحت مظلہ. تو آئی ہوپ سمجھ میں آیا ہوگا انشاءاللہ. اسپیڈ کیمرہ، اس کو بولتے ہیں ساہر حق سرعہ. شوف ہذا ساہر حق سرعہ، یہ دیکھو اسپیڈ کیمرہ. تو اسپیڈ کیمرے کو بولتے ہیں ساہر حق سرعہ. ساہر کا مطلب کیمرہ ہوتا ہے. اب دوسرے جو عام کیمرے ہیں ان کو ساہر نہیں بول سکتے ہو. ساہر صرف جو روڈ پہ لگے ہوتے ہیں، تو ان کا مطلب
تنبیہ ہوتا ہے، یعنی ایک چیتاونی ہوتی ہے، تو ان کا نام اسی طرح رکھا ہوا ہے ساحر. تو ساحر کا مطلب ایسے ہوشیار، چوکنا، جو جیسا آپ بول سکو، تو اس کو بولو گے ساحر حق سرعہ. حق مطلب کا، سرعہ کا مطلب اسپیڈ. ساحر حق سرعہ کیمرہ اسپیڈ کا. دوسرا کیمرہ جو سیٹ بیلٹ والا ہوتا ہے، موبائل والا، تو اس کو بولو گے ساحر حق جوال. ساحر، ساحر بولنا دھیان رکھنا، ساحر نہیں بولنا ہے. ساحر اگر بولو گے تو لوگ چونک جائیں گے، کیونکہ ساحر کا مطلب جادوگر ہوتا ہے، جادو کرنے والا. تو یہ چھوٹا ہا سے ہے. ساحر، ہذا ساحر حق جوال. ساحر حق جوال یا ساحر حق احزام، ان دونوں میں سے کچھ بھی بولو یا دونوں بولو. ساحر حق احزام جوال، لیکن صرف آپ کو صرف ایک ہی بولنا ہے، ساحر حق جوال، بس وہ سمجھ جائیں گے. اوکے، تو آئی ہوپ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو ملتے ہیں دوسری Thanks کلاس میں، for جب تک کے لیے watching my channel. گڈ بائے.